لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے آپ کو اپنا مہمان منتخب کیا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو اس عظیم عبادت کے لیے چن لیا ہے تو اس عبادت کو کرتے وقت خیال رہے کہ آپ کی عبادت صرف اللہ کے لیے خالص ہو، خلوص دل اور صالح نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا مقصود ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص کر دے۔ اس لیے ہر قسم کی ریاکاری سے خالی ہو کر اس سفر کا آغاز کرے۔ نمبر 2، اس بات کا خیال رہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کا عمل ہو۔ کوئی بھی عبادت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے پاس تبھی مقبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس کا مطلب ہے جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ کام مردود ہے۔ اب میقات کے مقامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ میقات کے 5 مقامات ہیں جہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ ذوالحلیفہ، اہل مدینہ یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے۔ ذات عرق، اہل عراق یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے۔ قرن المنازل، اہل نجد یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل جس کا نیا نام سیل الکبیر ہے میقات ہے، مثلا بحرین، دمام، ریاض وغیرہ۔ یلملم، اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے یلملم جس کا نیا نام سعدیہ ہے میقات ہے، مثلا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ۔ جحفہ، اہل شام یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے جحفہ میقات ہے، مثلا مصر، لیبیا، الجزائر اور مراکش وغیرہ۔ ہم نے میقات مکانی کے بارے میں جانا، آئیے اب جانتے ہیں میقات زمانی کیا ہے۔ میقات زمانی حج کے لیے صرف 3 ماہ ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور عمرہ کے لیے میقات زمانی سال کے 12 مہینے ہیں۔ آئیے عمرہ کی تفصیل سیکھتے ہیں۔ عمرہ کے احرام کے لیے میقات جانا اور احرام باندھنا۔ میقات جا کر غسل یا وضو کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا۔ اس بات کا خیال رہے کہ خوشبو جسم پر لگائی جائے اور احرام کی چادروں پر نہ لگائی جائے۔ دوسرا مرحلہ احرام کی چادریں باندھنا۔ مرد کے احرام باندھنے کا طریقہ ان تصاویر میں پیش کیا گیا ہے۔ مرد کے لیے احرام سفید غیر سلائی کپڑے کے 2 ٹکڑوں، تہبند اور چادر پر مشتمل ہوتا ہے۔ عورت کے احرام باندھنے کا طریقہ۔ عورت کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس نہیں، وہ کسی بھی لباس میں احرام باندھ سکتی ہے۔ ایک اہم بات عورت کی حالت احرام میں پردے کے تعلق سے۔ عورت کے لیے حالت احرام میں نقاب و دستانہ استعمال نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیوں کو کھلا رکھے گی، بلکہ ایسی صورت میں دوپٹہ اور چادر وغیرہ سے پردہ کرنا اور چھپانا واجب ہے۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتی، جب قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنی چادروں کو اپنے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب گزر جاتے تو کھول لیتی۔ احرام کی چادریں باندھنے کے بعد جب آپ سواری پر سوار ہو جائے اور سواری حرکت کرنے لگے تو یہ نیت کر لیں، لبیک عمرہ۔ یہ نیت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، اللہم لبیک عمرتن۔ احرام کی نیت کر لینے کے بعد ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے خوشبو لگانا، جوتے یا موزے پہننا، سر یا منہ کو ڈھکنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو والا صابن استعمال کرنا، بال کاٹنا، سر میں خوشبو والا تیل ڈالنا، ناخن کاٹنا، قتل کرنا، درخت کاٹنا، خشکی کا شکار کرنا، جماع اور متعلقات جماع سے بچنا، لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کرنا، چہرے پر پاؤڈر لوشن کا استعمال کرنا، نکاح کرنا، نکاح کرانا یا پیغام بھیجنا۔ خواتین کے لیے خاص طور پر خوشبو لگانا، خوشبو والا صابن استعمال کرنا، بال کاٹنا، سر میں خوشبو والا تیل ڈالنا، ناخن کاٹنا، قتل کرنا، درخت کاٹنا، خشکی کا شکار کرنا، دستانے پہننا، نقاب لگانا، چہرے پر پاؤڈر لوشن میک اپ، جماع اور متعلقات جماع سے بچنا، لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کرنا، نکاح کرنا، نکاح کرانا یا پیغام بھجوانا۔ اس بات کا خیال رہے کہ احرام کے لیے نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی نص صریح یا کوئی صحیح حدیث نہیں پائی جاتی ہے۔ اس بات کو شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حج و عمرہ اور زیارت میں لکھا ہے۔ اب آپ تلبیہ، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجئے جب تک کہ آپ طواف نہ شروع کر دیں۔ مرد حضرات کو تلبیہ بلند آواز سے کہنا چاہیے اور عورت آہستگی سے تلبیہ پکارے گی۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ در حقیقت ہر طرح کی تعریف اور نعمت اور بادشاہت تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پاؤں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں عظمت والے اللہ کی اور اس کے کریم چہرے اور قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات حالت اتباع اختیار کر لیں۔ اتباع اختیار کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ مرد حضرات احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے لے کر اس کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر ڈال دیں۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ طواف حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، چھوئیں اور چھو کر ہاتھ کو بوسہ دیں، اس پر پیشانی رکھیں، اور اگر موقع نہ ملے تو دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کریں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجر اسود سے طواف شروع کر جب آپ رکن یمانی پر پہنچ جائیں تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ طواف کے 3 چکروں میں صرف مرد حضرات رمل کریں گے۔ رمل کرنا یعنی تیز چلنا، اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلیں۔ طواف کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رہے کہ طواف حالت وضو میں کرنا چاہیے۔ طواف کے دوران آسمان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حجر اسود سے طواف شروع کر جب آپ دوبارہ حجر اسود پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کا 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ دوبارہ نیا چکر کرنے کے لیے آپ کو حجر اسود کی طرف اشارہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے اور اپنا چکر شروع کر دیجیے۔
اسی طرح 7 چکر پورے کرنے پر آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر تعداد میں شبہ ہو جائے، مثلاً 4 چکر کیے ہیں یا 5 چکر کیے ہیں، تو کم والے عدد کو شمار کرنا چاہیے۔ جب آپ کی طواف کی 7 چکریں مکمل ہو جائیں تو یہ آیت پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف جائیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کا ترجمہ ہے اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو حرم میں کہیں بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز مکمل کرنے کے بعد زمزم بہت زیادہ پیجیے۔ پینے سے پہلے جو چاہے دعا مانگیے، کیونکہ زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اور کچھ زمزم سر پر بھی ڈالیے۔ اب سعی کی باری ہے۔ سعی صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے۔ سعی صفا پہاڑی سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پہاڑی پر ختم ہوتی ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھیں، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو کوئی بارضا و رغبت بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اللہ قدردان ہے۔ اس کے بعد کہیں ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں سعی کی ابتدا اس پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابتدا کی۔ صفا پہاڑی پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ کلمات کہیے، اور درمیان میں یعنی پہلی بار کے بعد، دوسری بار کے بعد اور تیسری بار کے بعد جو چاہے دعا مانگیے۔ یہ قبولیت کا مقام ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکروں کو شکست دی۔ اب آپ مروہ کی طرف چلیے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو سب ستون ہیں ان کے درمیان صرف مرد حضرات تیز چلیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان قرآن یا جو بھی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھیے۔ صفا سے چل کر جب آپ مروہ پہنچ جاتے ہیں آپ کا 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ مروہ پہنچ کر وہی عمل دہرائیے جو آپ نے صفا پر کیا تھا، یعنی وہ دعائیں پڑھیے جو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر پڑھی تھی۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو کوئی بارضا و رغبت بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اللہ قدردان ہے۔ اس کے بعد کہیں ابدأوا بما بدأ اللہ بہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں سعی کی ابتدا اس پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابتدا کی۔ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ کلمات کہیے، اور درمیان میں یعنی پہلی بار کے بعد، دوسری بار کے بعد اور تیسری بار کے بعد جو چاہے دعا مانگیے۔ یہ قبولیت کا مقام ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکروں کو شکست دی۔ اسی طرح 7 چکر دہرائیے اور ہر چکر میں صفا اور مروہ پر چڑھنے کے بعد وہی دعائیں پڑھیے جو آپ نے پہلی بار صفا پر چڑھ کر پڑھی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ کی سعی مروہ پہاڑی پر مکمل ہوگی۔ سعی ختم ہونے کے بعد مرد حضرات بال مونڈ کر یا کٹوا کر اپنا احرام کھول دیں اور عورت اپنے پورے بالوں کو جمع کر نیچے سے 1 انچ کاٹ دیں۔ اس طرح آپ کا عمرہ ختم ہو گیا۔